کہہ لیجیے یا سبحان اللہ۔ یہ تو جناب محمد مزمل رضا طاہری صاحب جو بارگاہ خیر الانام کے اندر بترسرات ہے، باری تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں انداز و آواز میں برکت عطا فرمائے۔ بس انصافی گھڑیاں ختم ہوئی، 2 منٹ کی حاضری، اس کے بعد پیر صاحب کے مطلب مائکوں کا تھماتی ہے ذائقہ اور کلام ہے کوٹ مٹھن کے بادشاہ کا۔ اے تن میرا کنگی ہوئے، اے تن میرا کنگی ہوئے، تین زلف محبوب دیواما۔ اے تن میرا کنگی ہوئے، تین زلف محبوب دیواما۔ پوش میرے دی بن جائے جتی، پوش میرے دی بن جائے جتی، تے میں پیری ماہی دے آواں۔ اے تن میرا کنگی ہوئے تے زلف ماہی دیواما، پوش میرے دی بن جائے جتی، تے میں پیری سڑر دے آواں۔ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یار فریدہ جے کتے مل جائے سونا، یار فریدہ جے کتے مل جائے سونا، تے میں رو رو حال سناواں۔ یار فریدہ جے کتے مل جائے سونا، تے میں رو رو حال سناواں۔ اسی کے ساتھ آج کی بزم کی رونق، آج کی بزم کی زینت، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ الحافظ الحاج پیر سید علی سلطان بلاول شاہ صاحب قادری ہمدانی افضلی، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ایمانی وجدانی بیان سے ہم سب کے قلب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، جڑا ہننا بولے پتہ نہیں کدھر بولے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تیرا سامی میرا سامی، تیرا سامی میرا سامی، آستانہ عالیہ نقیبہ شریف۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب کے جوش اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ آج ہم ذکر خدا کریں گے بصورت ذکر مصطفیٰ۔ اللہ پاک ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس نے مطلق نے ازل سے اس کائنات کو دلکش و رانا بنایا، جلوہ آرائیوں کا ملکہ بنایا، انسان جب بھی چشم بصیرت سے دیکھتا ہے تو اس کو اس کی اصل جدھر بھی دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، کسی آستانے پہ دیکھ لیں، کسی مسجد میں دیکھ لیں، کسی چہرے پہ دیکھ لیں، چہرے وہ جو نور والے ہیں۔ کسی گھر میں دیکھ لیں، گھر وہ جو نور والے ہیں، تو اس ہر نور والی جگہ پہ میرے مصطفیٰ کا نور نظر ہے۔
اور یہ میلاد کرنا، میلاد منانا، یہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم کوئی کر رہے ہیں تو نہیں، وہ ذات خود چنتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد کون کون کرے۔ کوئی پیر سوچے، کوئی علماء سوچیں، کوئی فقیر سوچے کہ بھائی میں بڑا کام کر رہا ہوں، یہ بڑی میری محنت ہے، یا میرا کوئی بڑا اس میں عمل دخل ہے، تو نہیں، سن لیں، جب بھی کوئی بندہ خدا کی طرف چلتا ہے، عام زبان میں یہ کہہ لیں کہ ولی اللہ، جب بھی کوئی ولی بنتا ہے، جب بھی کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے، تو پہلے خدا اس سے محبت کرتا ہے، پہلے خدا چنتا ہے، پہلے خدا پسند کرتا ہے کہ کیا اس زبان پہ میرے مصطفیٰ کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ باقی وہ ذکر، ورفعنا اللہ کا ذکر، جس کا ذکر خدا بلند کرے، وہ ذکر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے کمال کی، آپ کی شان کی تو حد ہو گئی کہ خدا اس جگہ کی قسم کھاتا ہے جہاں پہ آپ کی تلیاں لگ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خدا ہو کر آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے۔ تو اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خدا ہو کے اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے، اپنے محبوب کے زمانے کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بھائی وہ ہمارے جیسے، اسے نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، اس کا قصور نہیں، کیونکہ اس نے سنا یہی ہے، اس نے سنا یہی ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، میں تمہاری مثل ہوں۔ اب ہم نے جو سنا، یہ کہتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، ہم گھر میں کھائیں تو ہماری بیوی بھی دیکھتی ہے ابھی اب تیسری روٹی کو لگ گیا، آئیتے بھائی مولوی صاحب کو بہت ہی بھوکے ہیں جی، مولوی کہتا ہے پھر کہ ہم ایک جیسے ہیں، مولوی کی تیسری روٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور میرا مصطفیٰ 3 دن نہ کھائے تو مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے خدا کھلاتا۔ یہ حضور کی شان کا عالم ہے۔ تو آپ نے کھانا نہ کھایا تو صحابہ نے محبت میں جو حضور کا عمل تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ نہیں سمجھا کہ ہم حضور جیسے ہیں، نہیں، محبت یہ تھی کہ جو حضور کرتے ہیں وہ ہم نے کرنا۔ تو حضور نے بلا لیا، حضور نے بلا کے کہا کہ بھائی یہ تم تو نڈھال ہو گئے ہو، کمزور پڑنے لگ گئے ہو، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ کمزوری ظاہر ہو رہی ہے؟ اجلے بہتے صحابہ کر رہے ہیں، بندہ ان سے پوچھے کہ اگر صحابہ بھی نہ کھائیں تو کمزور ہو جائیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم حضور جیسے۔ یہ پرابلم ہے، ہمیں ٹھیک نہیں کرنا ہے، یہ ٹھیک اس نے کرنا ہے، ہم نے خود کو پکا کرنا ہے۔
ہم نے خود کو پکا کرنا ہے. یہ پرابلم خدا جس کا چاہتا ہے وہ خود ٹھیک کر دیتا ہے. ہم نے اپنی محبت خدا کو دکھانی. تو حضور نے کہا کہ یہ کمزوری یہ کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ نہیں کھا پی رہے، آپ روزے میں ہیں، مثال کے روزے رکھ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جو حضور کر رہے وہی ہم کر لیں. تو حضور نے کہا کہ جو میں کروں وہ تم نے نہیں کرنا، جو میں کہوں وہ تم نے کرنا. تو اس لیے میرا مجھے رب کھلاتا ہے، میں بھی رب بھی کھلاتا ہے. یہ کوئی اور کھلاتا ہے؟ ہمیں بھی کسی کو کوئی اور کھلاتا ہے تو بتا دے. ہمیں بھی رب کھلاتا ہے، لیکن جیسے ہمیں کھلاتا ہے ویسے مصطفیٰ کو نہیں کھلاتا. مصطفیٰ کا کھلانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے، مصطفیٰ کا کھانا اور ہے. تو حضور نے کہا کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے. اب جو بات سمجھنی ہے کہ ادھر کون ہے؟ صحابہ. کون ہے؟ کون ہے؟ یاد کر لیں، یہ کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہیں کہ بھائی مجھے میرا رب کھلاتا ہے، تم میری نقل نہیں کر سکتے. کیا تم میرے جیسے ہو؟ ایوکم مثلی، کیا تم خود کو میری مثل سمجھتے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈانٹ ہے کہ بھائی تم میرے ورگا ہو گیا، بھائی تم میرے ورگا ہو گیا. یہ ڈانٹ ہے کہ کیا تم اب میرے جیسے بنو گے؟ کیا اب تم میری نقل کرو گے؟ کیا اب تم خود کو مجھ جیسا سمجھتے ہو؟ تو نہیں، خبردار، سوچنا بھی مت. ادھر رسول نے کہا قل انما انا بشر مثلکم. ادھر کون تھے؟ کون تھے؟ ادھر کافر بیٹھے تھے. کافروں کو کہا کہ یار ڈرو مت، میرے قریب تو آؤ، میں تمہاری مثل ہی ہوں، میں تمہاری مثل ہی ہوں، آ جاؤ، قریب آؤ. اب یار ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ان کا بھی قصور نہیں، یہ نکلے ہی انہی میں سے ہیں. انہوں نے سنا ہی یہی ہے کہ حضور ہماری مثل ہے. ہم تو ان سے نکلے ہیں جنہوں نے سنا یہ ہے کہ حضور ہماری مثل نہیں. یار نہیں سمجھے، نہیں سمجھا توجہ ہے. تو حضور نے کافروں سے کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں جی. تو اب جو یہ بولتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، نام نہیں میں لے رہا، خود کو تلاش کرے کہ وہ ہیں کس گروہ سے، وہ ہیں کس گروہ سے، ان کا تعلق کس سے ہے. اگر صحابہ سے تعلق ہے تو صحابہ کی یہ تعلیم آ رہی ہے کہ ہم حضور جیسے نہیں، کیونکہ ادھر حضور نے تصحیح فرما دی کہ سوچنا بھی مت. ادھر جن کو کہا اب جو جس بات کو لے لیں، تو حضور تو اعلیٰ ہی آیا، حضور تو اعلیٰ ہی آیا. جن کے لیے خدا فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، تو ہی اعلیٰ ہے. جس کے لیے خدا فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، جس کے لیے خدا فرماتا ہے وَاللَّيْلِ، جس کے لیے وہ اپنے محبوب کو اتنی محبت سے مخاطب کرتا ہے کہ اے محبوب یا ایھا المدثر، جس کو خدا کہتا ہے، یا ایھا المزمل، جس کو خدا کہتا ہے، یاسین جس کو خدا کہتا ہے، طٰہٰ جس کو خدا کہتا ہے کہ محبوب ساری دنیا کو میں نے سلا دیا، اب آ میرے قریب آ جا. عرش پر بلا کر وہ خدا اپنے قریب کر کے وہ
خدا کہتا ہے اے محبوب اتنا قریب آ، اتنا قریب آ، اور وہ قریب کر کے کہتا ہے کہ اے محبوب